بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو انٹلیکچوئل اسلام کی اس نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کی جنگ شروع ہوئی اور اس کے ساتھ ہی عالمی منظرنامے میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں وہ واضح ہو کر سامنے آنا شروع ہو گئی اور پوری دنیا کے اسٹریٹجک تھنکرز کے اندر ایک ڈسکشن بن گئی۔ یورپ مخمسے کا شکار ہو گیا کہ کیسے اور کب امریکہ سے آزاد ہونا ہے، یا کیا امریکہ کی چھتری میں نیٹو کے ساتھ ہی چلنا ہے یا اپنی ایک الگ معاشی پالیسی بنانی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایران کے ساتھ جنگ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح اس جنگ کے نتیجے میں رشیا اور چائنا مزید کانفیڈنس کے ساتھ سامنے آئے اور انہوں نے مزید اس ورلڈ آرڈر کے اندر اپنا حصہ مانگنے کو اور اپنا حصہ لینے کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ مڈل ایسٹ کے اندر یہ ڈسکشن ہے کہ امریکہ کا سیکیورٹی انفراسٹرکچر کتنا سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے اندر یہ ڈسکشن ہے کہ ہم نے رول بیسڈ ورلڈ آرڈر پہ چلنا ہے یا ہم ایک بدماش کے طور پر پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یو این، سیکیورٹی کونسل اور بہت سے مختلف عالمی ادارے غیر مؤثر ہو چکے، بے سود ہو چکے۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف طریقے سے نئی الائنسز اور نئی تقسیم سامنے آ رہی ہے۔ اس پوری بدلتی ہوئے منظر نامے کے اندر جب پوری دنیا کا ہر خطہ اپنے لیے آگے کی سوچ رہا ہے کہ کس طرح میں نے اگلے 10، 20 اور 30 سال کے اندر اپنے آپ کو کہاں پر دیکھنا ہے، تو اس وقت آج ہم یہ سوال کریں گے کہ پاکستان کے اندر وہ حلقے جنہوں نے پاکستان کی پالیسی بنانی ہے وہ اس منظر نامے کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ سوال بھی کریں گے کہ پاکستان کو ایک بڑی عالمی طاقت بننے سے کون سی چیز روک رہی ہے۔ پاکستان کے اسٹریٹجک تھنکرز کے اندر کیا سوچ ہے کہ ہم نے پاکستان کا مستقبل کہاں دیکھنا ہے، کیسے دیکھنا ہے۔ ان سوالات کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے دو مہمان۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں عمران یوسفزئی۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر اکمل۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عمران صاحب، میں سب سے پہلے یہ جو ابھی تمہید میں نے آپ کے سامنے باندھی، میں اس کو لے کر آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر تقریباً ہر خطے میں ایک ڈسکشن موجود ہے کہ اس ورلڈ آرڈر میں، جہاں پر یہ ڈسکشن بھی ہے کہ شاید کچھ عرصے میں ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جانے کا رجحان بھی بڑھ سکتا ہے، تو پاکستان کے جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں وہ اس تبدیلی جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں اور ان کی کیا تھنکنگ ہے کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے ہم نے۔ جزاک اللہ خیر عمر صاحب۔ پاکستان میں نا جو اسٹریٹجک سرکلز ہیں اس میں اس وقت ایک مسرت اور شادمانی، ایک فرینزی کیفیت نہیں ہوتی، ایک شادمانی کی کیفیت ہے کہ ہم بڑے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ پھر امریکہ کے سامنے اپنی اہمیت، اپنی یوٹیلیٹی دوبارہ سامنے رکھ دی ہے، جو پوسٹ افغان وار کافی کم ہو رہی تھی، تو وہ ایک ایکسائٹمنٹ میں ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ بار بار ریپیٹڈلی کہتا ہے میرا مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ پچھلے 3 مہینے میری زندگی میں اہم ترین لوگ میری انڈین بیوی اور پاکستانی فیلڈ مارشل ہے۔ پھر اس نے کہا میں نے 3 مہینوں میں سب سے زیادہ باتیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے کی ہیں۔ تو ہمارے اسٹریٹجک سرکل تو اس سے بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آقا کے لیے یوٹیلیٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں سے اپنے لیے چھوٹے موٹے کچھ مفادات بھی گین کر سکتے ہیں۔ سو اس وقت چونکہ ایک ایم او یو سائن ہوا، اور ایم او یو سائن کرنے کے بعد آلدو اس کے بعد دوبارہ مسئلے شروع ہو گئے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس دا ٹائم ٹو ریپ سم بینیفٹ آؤٹ آف دیٹ۔ ہم نے جو امپورٹنس حاصل کی ہے، پاکستانی پاسپورٹ کی عزت بڑھ گئی ہے، دنیا میں ہمیں تعریفیں ہو رہی ہیں، انڈیا کے مقابلے میں ہمیں تھوڑی اور امپورٹنس مل رہی ہے، تو اب ہم کیا بینیفٹ لیں؟ تو ان کی دیکھیں سوچ یا اوقات یا کہہ لیں لمٹ جو آف تھنکنگ یہی ہے کہ ہم کچھ معاشی مراحت حاصل کر لیں۔ مثال کے طور پہ سعودی عرب وغیرہ سے کچھ ایف ڈی آئی لے لیں، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے لیں، یا ایرانی تیل کچھ ہمیں سستا اگر مل جائے، پائپ لائن پورا کر لیں اور اس سے سستا تیل پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو یہ مل جائے گا، یا پھر عام طور پر کہیں نہ کہیں آئی ایم ایف وغیرہ سے امریکہ کے تھوڑے سے اشارہ ملے گا تو وہ تھوڑی سی نرم شرائط پر ہمیں فائدہ دے دیں گے۔ یہ ہے ٹوٹل the limit of thinking in Pakistan strategic circle, and probably they are not understanding
کہ وہ جو ورلڈ وائڈ ورلڈ آرڈر میں جو چینجز آ رہی ہیں اس کے لحاظ سے ہمارا کیا رول ہونا چاہیے, کیا لیول ہونا چاہیے. دے آر ناٹ گراسپنگ دیٹ ریئلٹی. کچھ ایک ایسا کچھ کنسنسس سا بنا ہوا ہے کہ اسی کے اندر ہی کچھ مفادات تک ہی محدود رہا جائے. تو دس از دا تھنکنگ, یہ ہے سوچ. ڈاکٹر صاحب اگر میں اسی کو آگے لے کے چلوں تو وہ کون کون سے مختلف مفادات ہو سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ایسے مفادات حاصل ہو جائیں تو بس ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس ریالٹی کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل آرڈر ذات پات کا ایک آرڈر ہے. اس کے اندر ایک پرٹیکولر ڈویژن ایکسس کرتی ہے, انڈر ڈیولپڈ, ڈیولپنگ, ڈیولپڈ. ہر ایک کیٹیگری کے لوگوں کے لیے جو ہے تو ہر ایک نے مطلب آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سوچ کو صرف اور صرف اسی کیٹیگری کی حد تک لمٹ کیا ہوا. تو جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو ایک طریقے سے سوچنا چاہیے, جو ڈیولپنگ ہیں ان کو ایک طریقے سے سوچنا چاہیے, اور جو ڈیولپڈ ہیں یہ ان کے سوچنے کا کام ہے. چنانچہ سب سے پہلی بات یہ بنتی ہے کہ پاکستانی پالیسی میکرز اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لفظ انٹرسٹنگ ہے آئیڈینٹیفائی کرنا, کیونکہ اسی کے اوپر ٹرانسجینڈرزم اور ساری چیزیں کھڑی ہیں. مگر جیسے ہی آپ یہ سب سے پہلے تعین کر لیتے ہیں کہ ہم ایک ڈیولپنگ نیشن ہے, اوکے, ایک ڈیولپنگ نیشن کے پالیسی میکر کو کیسے سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے سب سے یہی ایک بلاک آ جاتا ہے, ایک لمیٹنگ فیکٹر آ جاتا ہے. چنانچہ ایک لمیٹنگ فیکٹر کے لحاظ سے ایک ڈیولپنگ نیشن کے پالیسی میکرز, اوکے, مجھے مارکیٹ ایکسیس چاہیے, میرا سامان یورپ کی, امریکہ کی, جاپان کی مارکیٹ میں بک سکے. جی ایس پی پلس, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو, اور ہم کہتے ہیں کہ یار جی ایس پی پلس اسٹیٹس اگر جو ہے ڈسٹرب ہو گیا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہمیں بائی لیٹرل لونز مل سکیں, فائنینشیل اسسٹنس مل سکے, پیرس کلب ہے, جاپان کلب ہے. اسی میں جو ہے تو ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کی بات آ جاتی ہے کہ بھائی ہماری طرف آ کے جو انویسٹمنٹ کر لیں, ہمارا سونا تانبا جو ہے تو اور ڈائریکٹ گولڈ والے آ کر یہاں پر انویسٹمنٹ کریں, اور اگر وہ ہمیں نکال کے دے دیں, ہمارے پاس آ کر ہمارے لیے تیل کے کنویں کھود کے ہمیں دے دیں, کچھ انویسٹمنٹ یہاں پہ لے کر آئیں, وہ بھلے ٹیلکوز کی شکل میں ہو یا جس طریقے سے بھی ہو. اب یہ میں بار بار یہ لفظ ریپیٹ کروں گا کہ دیکھیں ہمارے لیے جو ہے تو یہ 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں, ڈیولپڈ, ڈیولپنگ, انڈر ڈیولپڈ. اور آپ اگر جو ہے تو ڈیولپڈ نیشن کے طور پر سوچنے کی کوشش کریں گے, کہیں گے اپنے اوقات دیکھو. اسی کانٹیکس کے اندر ٹیکنالوجی وہ ہیں, ہمیں جو ہے تو ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی اپرچونیٹیز دیکھنی چاہیے. حالانکہ ہم اپنی ٹیکنالوجی خود ڈیولپ کر سکتے ہیں, ہم نے نیوکلیر پروگرام, میزائل پروگرام, ایئر کرافٹ پروگرامس وغیرہ خود انڈیجنسلی جو ہے تو ڈیولپ کی ہیں, اس کو چلا رہے ہیں. مگر ہم چاہتے ہیں کہ مغرب تھوڑا سا جو ہے تو فیوریبلی ہمیں دیکھے. ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف جو ہے تو ریلیکسڈ کنڈیشنز کے ساتھ ہمیں لون دے. ٹھیک ہے, حالانکہ آئی ایم ایف سمپلی امریکہ کی فارن پالیسی ٹول ہے. یوکرین کی کنڈیشن دیکھیے, جنگ میں موجود ہے, اس کو $15 بلین کے آئی ایم ایف کے لون مل جاتے ہیں. وہاں کوئی کنڈیشنز نہیں کہ بھئی ٹیکس بڑھانا ہے, بجلی کی کیا قیمت ہونی چاہیے, امپورٹ ایکسپورٹ کا کیا ہونا چاہیے. مگر چونکہ وہ ایک فارن پالیسی گول کے کانٹیکس کے اندر ہیلپ فل ہے, چنانچہ اس کو انتہائی نرم شرائط کے اوپر قرضہ مل جاتا ہے. ہمیں اسی طریقے سے جو ہے تو ملٹری اکوپمنٹ چاہیے. بیچ میں اس سے بڑھ کر آگے جب ہم تھوڑا سا اور بڑھتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہمارے مختلف ایجنڈاز اور انٹرسٹ کے اوپر سپورٹ ملنی چاہیے. کشمیر کے ایشو کے اوپر, بلوچستان کے ایشو کے اوپر اگر پاکستان کوئی ریزولوشن وغیرہ لے کر آتا ہے, حالانکہ جیسے آپ نے اپنے اوپننگ کے اندر کہا کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل اور اس قسم کے سارے ادارے بے معنی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, وزن کہنا جو ہے, بے وزن کہنا بھی ان کو وزن دینے کے برابر ہے. اور پھر پولیٹیکل بیکنگ اگینسٹ انڈیا. ٹھیک ہے, ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ابھی حالیہ میں ٹرمپ نے مودی کو ساتھ بٹھا کے کہا تھا کہ اگر دوبارہ جنگ کی تو میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا. اور پھر وہی 7 جہاز گرے کہ 8 گرے کہ 10 گرے کہ 5 گرے, ہر بات کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ ان کی سکی ہوئی ہے انڈیا والوں کی, تو ہمیں اس پہ خوشی ہوتی ہے. اب ایک ڈیولپنگ نیشن ہونے کے ناطے یہ گولز ایسے لگتے ہیں کہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کر مانگنا, شاید ہم اپنی اوقات سے بڑھ کر سوچ رہے ہیں, اس سے بڑھ کر جو ہے تو ہم ایمبیشیس ہو رہے ہیں. حالانکہ انڈیا کو اگر دیکھا جائے مثال کے طور پر, امریکہ انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک نوعیت کے معاہدات کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر اسٹریٹجک نوعیت کے آئل ریزروز قائم کرتا ہے, اسٹریٹجک نوعیت کے میزائل اینڈ اسپیس ایکسپلوریشن کے
ایگریمنٹس کیے جاتے ہیں. وہاں پر اسٹریٹجک نوعیت کے ڈیفینس کی اکوپمنٹ کی پروڈکشن کے یعنی F-18 کے جو جیٹ انجنز ہیں وہ انڈیا کے اندر پروڈیوس ہوں گے. ڈرون ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہاں پر اسی طریقے سے جو ہے تو آپ کے پاس AI کے اندر ہر چیز کے اندر جو ہے تو امریکہ اسٹریٹجک نوعیت کے معاہدات انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے. اینڈ واٹ ڈو وی وانٹ کہ ہمارے زیادہ تولیے, ہمارے زیادہ بنیانے, ہمارے جو ہے تو بیڈ شیٹیں وغیرہ یورپ اور امریکہ کے مارکیٹ کے اندر بک سکیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پالیسی میکرز کے لیے ایک ٹریپ بنا دیا گیا نا. اور ہمارے پھر لوگ اسی باتوں پہ خوش ہوتے ہیں کہ ایوب خان نے امریکہ کو U-2 جہاز پاکستانی سرزمین کے اوپر رکھ کر اور رشیا کے خلاف, سوویت یونین کے خلاف جو ہے تو وہ جاسوسی کے لیے اس کو استعمال کر سکے. ہم ایک اسٹریٹجک نوعیت کا رول پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اسی طریقے سے وہ بھلے ضیاء الحق صاحب کی بات آتی ہے کہ دیکھو انہوں نے کچھ تعاون دے کر اپنے نیوکلیر پروگرام کو بچا لیا. ٹھیک ہے, مشرف صاحب کی بات آتی ہے اسی طریقے سے کشمیر کو بیچ کر یا کشمیر کو جو ہے تو یا افغانستان کے خلاف اسی طریقے سے ایک رول پلے کر کے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہمارا نیوکلیر پروگرام جو ہے تو خطرے میں ہوتا, ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا, ہمارے پاس وہ ہو جاتا. ہم نے اپنی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کو ہمیشہ گروی رکھ کر ویسٹ کی کوئی نہ کوئی جو ہے تو فیور حاصل کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ یعنی ہم اسٹریٹجک اپنے معاملات کو, وہ افغانستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات ہو, وہ ہمارے 3 دریا اور کشمیر کی بات ہو, وہ جو ہے تو ہمارے نیوکلیر ایسٹس ہوں, وہ ہمارا جو ہے تو اس پورے خطے کا سب سے امپورٹنٹ کنٹری بھی ہو, ہم ان تمام چیزوں کو لیوریج کے طور پر سامنے رکھ کر یعنی اس کو گروی رکھ کر ہم جو ہے تو ان سے مراعات لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پالیسی میکرز اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم ایک ڈیولپنگ نیشن ہیں اور ہمیں ایک ڈیولپنگ نیشن ہونے کے ناطے صرف اور صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایکسپورٹس کیسے بڑھا سکتے ہیں, ہم ڈالر ارن کیسے کر سکتے ہیں, ہم کیسے جو ہیں تو امریکہ کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹائم پیریڈ آ جاتے ہیں جہاں امریکی پالیسی سے ہم تھوڑے سے دور ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر جیسی افغان جنگ جو ہے تو وہ تھوڑا سا رول بیک ہونا شروع ہوئی تو ہمارے پالیسی میکرز کے لیے ایک بہت بڑا ایشو بن گیا کہ اب امریکہ ہمیں توجہ کیوں دے گا. ٹھیک ہے, یہی کام 1990s میں ہوا کہ جب یہاں سوویت یونین کو شکست دے دی گئی, امریکہ کا افغانستان کے اندر ایز سچ کوئی امپورٹنٹ انٹرسٹ نہیں تھا اور پاکستان کے لیے وہ معاملہ چھوڑ دیا گیا. امینڈمنٹ آ گئی اور یہ ہو گیا اور جہاز رک گئے اور وغیرہ. دیکھیں ہمارا صاحب ایڈنگ آن ٹو دیٹ بیسیکلی جو سب سے کنسرننگ پوائنٹ ہے نا, ایک ہوتا ہے ایک تھنکنگ کا ایگزسٹ کرنا اسٹریٹجک سرکل میں. مسئلہ یہ یہاں سفوکیٹنگ کنسنسس ہے, اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے نا. ڈس ایگریمنٹ یعنی اس اپروچ کے اوپر کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, اس کے ایکسٹینٹ کے اوپر پڈا ہوتا ہے. مشرف نے تھوڑا زیادہ دی, اس نے کشمیر بھی بیچ دیا, اس نے افغانستان بھی اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی بیچ دی, اس کے بدلے میں آپ ملک کے اندر بھی تباہی لے آیا اور اس کے بدلے ہمیں صرف 10-15 سال کے لیے IMF میں ریلیکسیشن مل گئی اور کیریلوگر بل مل گیا. یہ اچھی کاسٹ نہیں تھی. یعنی یہ ڈیبیٹ ہے. اور ایوب خان ہاں وہ زبردست تھا, ایک بڑا بیر اڈا دے کے اس نے یہ نکلوا لیا تو وہ اچھا ہے. ضیاء الحق نے ہاں وہ اچھا تھا, اس نے سوویت یونین کو شکست دی, ہمارا یہ فائدہ بھی ہو گیا لیکن ساتھ میں ہم نے اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی لے لی اور ساتھ میں ہمیں نیوکلیر پروگرام بچ گیا, تو اس لیے ہی واز بیٹر. ڈسکشن یہ ہے ہی نہیں کہ پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے. ڈسکشن یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بیچنا ہی ہے, ہم نے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ سرنڈر کر کے کچھ فائنینشیل اور کچھ چھوٹے موٹے مفادات لینے ہیں. اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. اور کہاں ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے؟ پاکستان کی ملٹری کمانڈ میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, پاکستان کی پولیٹیکل ساری لیڈرشپ میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, پاکستان کے جو ایکس جنرل جو ساری کمیونٹی ہے اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. اور بیسیکلی اسٹریٹجک افیئر چلاتے یہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے پارٹنر کون ہیں؟ جو ہمارے فارن آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو سارے ڈپلومیٹس ہیں. کس ڈپلومیٹ نے کہاں پہ ڈس ایگریمنٹ دکھائی ہے؟ اس اپروچ کے بارے میں ڈفرنس کہاں پہ ہے؟ ڈفرنس یہ ہے یہ چیز دینی چاہیے کہ نہیں تو جو ہے بات پہ کیا قیمت لینی چاہیے. ملی الودی کہہ رہی ہوگی نہیں یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا, غزہ پہ ہمیں پیس بورڈ میں نہیں جانا چاہیے, یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا نا. دیٹ از دا آرگومنٹ. آرگومنٹ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بیچنا ہے, ہمیں اچھے ریٹ پہ بیچنا ہے, یہ ہم سستا بیچ رہے ہیں. یہ ڈسکشن ہے. ڈسکشن اس سے ہٹ کے کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمیں وہ لوگ مضبوط نظر آتے ہیں. منیر اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے, ملی الودی صاحب کہہ رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ زیادہ ہو جائے گا, اس سے ملک کا مسئلہ بن جائے گا, کاسٹ زیادہ ہے. دیٹس دا ڈسکشن. اور ان کو ہم مضبوط لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر بھی بہتر ہیں, اور یہ لوگ تو بالکل بک گئے ہیں نا. پاکستان کے اندر جو رائٹنگ لکھتے ہیں جو جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, یہ لوگ جو ہیں جو لکھتے ہیں اسٹریٹجک ایشوز کے بارے میں, ڈیفینس ایشوز کے بارے میں, سب سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کرنا شو کرتے ہیں کہ میں بڑا ہائیلی نالجیبل ہوں اور میں سمجھتا ہوں, میں پریگمیٹک ہوں. ہم پاکستان کے مفاد کو سمجھتے ہیں کیونکہ سارے ویسٹ پوائنٹ سے
انہوں نے سینٹ ہارٹس سے پڑھا ہوا ہے, NDU میں انہی کے گریجویٹس ماسٹرز اور PhD پڑھا رہے ہیں, وہ مینجمنٹ کورسز کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, جو اسٹاف کالج کورسز کر رہے ہیں, ایک ہی تھنکنگ ہے. وہ ایون اینکرز کو بلا کے وہاں پہ ٹرین کر رہے ہیں, وہ جرنلسٹوں کو وہاں ٹرین کر رہے ہیں, وہ بیوروکریسی سے لوگ اٹھا کے وہاں ٹرین کر رہے ہیں, وہ فارن آفس کے لوگ وہاں پہ ٹرین ہو رہے ہیں, اور سب ایک سانچے میں ڈل کے پھر ایک ہی سوچ ہے. تو دا ڈیبیٹ از ناٹ آن دا اپروچ, دا ڈیبیٹ از آن دا ایکسٹینٹ. اف دیر از اینی ڈس ایگریمنٹ اٹس آن دا ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے آپ کو بیچنا ہے, اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. یہ سب سے کنسرننگ پوائنٹ ہے. یعنی کہ ایک کنسنسس موجود ہے کہ ہماری تو قسمت میں ہی سروس دینا لکھا ہے, یعنی ہمارا کام ہی, ہمارا رول, ہم پیدا ہی اس کام کے لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے کسی بڑی طاقت کی خدمت کرنی ہے, تو ہم اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں گے. میں اگر اسی کو تھوڑا سا آگے لے کر چلوں, یہ جو ابھی آپ نے لاسٹ پوائنٹ دیا ہے, کیونکہ ہم نے ابھی یہ جو ایران کی جنگ دیکھی امریکہ کے ساتھ, اور اس سے پہلے بہت سے لوگوں کے اندر یہ سیم ڈسکشن تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ جیو اسٹریٹجک اپنی امپورٹنس کو سروس کے لیے پرووائڈ کرنا اور کچھ مفادات کا تحفظ کرنا, تو یہی چیز ہم ایران میں ماضی میں دیکھ چکے. لیکن ابھی ہم نے ایک بہت ڈفرینٹ ریئیکشن دیکھا وہاں پہ, جب امریکہ نے اور ٹرمپ نے یہ فروری وار شروع کی تو ہم نے بہت ڈفرینٹ ریئیکشن دیکھا. تو کیا وہاں پر کوئی تبدیلی آئی ہے اسٹریٹجک تھنکنگ کے اندر؟ پہلے کیسے تھی, اب کیا ہے, وہ تھوڑا سا ایکسپلین, اگر ایران کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. سب ایکسلنٹ پوائنٹ, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو لرن لیسن فرام. ٹھیک ہے, ہمیں اس سے لیسن لرن کرنا چاہیے. ایران از آئیڈیل کیس ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم, جس کو ہم ڈائریکٹلی ابھی ہم سب نے آبزرو کیا ہے اس کا بیہیویئر, کیونکہ ابھی ہوا ہے, سارا 1.5-2 مہینے کی بات ہے. ٹھیک ہے, اور ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے کا بیہیویئر اور اس کے بعد کا بیہیویئر. ایران امریکہ کے مدار میں گھوم رہا تھا, ایک ٹرانزیکشن ریلیشن شپ تھا کہ ہم آپ کی ریجن میں آپ کے مفادات پورے کریں گے اور اس کے بدلے ہمیں چھوٹی موٹے کچھ مفادات وہ حاصل کرتے تھے, ڈسپائٹ سینکشنز, ڈسپائٹ سرٹن ریسٹرکشن. بہرحال آپس میں مل کے چل رہے تھے, اور ایران ان کے اس خطے کے اندر ایک رول انہوں نے, امریکہ نے اس کو دیا ہوا تھا, اور اس میں تھوڑا سا ریپبلکن ڈیموکریٹ کا تھوڑا بہت ڈفرینس بھی تھا, اس لیے آپ کو تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ میں, امریکن ایٹیٹیوڈ میں تھوڑا ڈفرینس بھی نظر آتا ہے. بٹ اینی وے, اوور آل ایران واز سرونگ امریکہ ان دا فارن پالیسی کنٹیکسٹ, ان ریجن کے کنٹیکسٹ میں. ایران نے افغانستان کے سرنڈر میں پورا رول پرفارم کیا جس طرح پاکستان نے پرفارم کیا. ایران نے عراق کے سرنڈر میں عراق کے اندر امریکہ کو پورا قبضہ پلیٹ میں رکھ کے تما کے دیا ہے, اور اس پہ فخر سے وہ کہتے بھی رہے ہیں, ان کے پریزیڈنٹ روحانی صاحب کہہ چکے ہیں ہم نہ ہوتے تو یہ نہیں کر سکتے تھے, ہم نے ان کو دیا, عراق ان کو پلیٹ میں رکھ کے دیا. جب سیریا میں امریکن رجیم کے لیے کرائسس بن گیا تو کس نے سپورٹ کیا ہے؟ لاکھوں بندہ مار دیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے, امریکہ کو سرو کرنے کے لیے کنٹینیوسلی انہوں نے امریکہ کو سرو کیا. لبنان کے اندر وہ ایک بگ گیم کے اندر وہ کنٹینیوسلی امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں. اسی طرح سے وہ چل رہے تھے اس کے اندر, یمن کے اندر, ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آرمینیا ورسز آذربائیجان کی جنگ میں دے اسٹوڈ ود آرمینین. امیجن, آذربائیجان میں اہل تشیع ہیں جو یہ سیکٹیرین کلیم کرتے تھے نا, ہم ان کے ساتھ ہیں, انہوں نے اپنے اہل تشیع کے خلاف جنگ کی, ان آرمینیا کو سپورٹ کیا اور آذربائیجان کے خلاف. ٹھیک ہے, کنٹینیوسلی امریکہ کو سرو کیا. لیکن جب امریکہ نے نا, ایک وقت آیا کہ امریکہ نے ڈیمانڈ کیا کہ اب تم یہ جو ٹرانزیکشن ریلیشن شپ ہے نا, کچھ لوگ کچھ دو کے بدلے میری خدمت کرتے ہو, اب تم غلاموں کی طرح میری خدمت کرو, اس لیول پہ آنا پڑے گا. اور انہوں نے اپنے بندے برابر کیے اور ایک رجیم چینج کا پلان بنایا کہ 4 دن میں رجیم چینج کر کے ہم یہ کر دیں گے, اور آخر میں وہ اس پلان میں وہ لوگ بھی مارے گئے جن کو یہ لانا چاہتے تھے, اور وہ لوگ ہٹ گئے جو کہ میجرڈ رسپانس کے عادی تھے, پریگمیٹک, نپاتلا, کیلکولیٹڈ جواب دینا ہے. تو انہوں نے قاسم سلیمانی کی قتل پہ بھی بڑا نپاتلا اطلاع دے کر بیسس پہ خالی راکٹ مار کے ایک نپاتلا جواب دے, وہ سارے مارے گئے. نئے لوگ آئے اور وہ اس غلامی کے لیول کے لیے تیار نہیں ہوئے. انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ پاتھ اپنے لیے چاک آؤٹ کرنا شروع کر دیا, اینڈ دے اسٹارٹ فائٹنگ, انہوں نے لڑنا شروع کر دیا. اینڈ سڈنلی وی ریئلائزڈ, اینڈ ایون مسلمانوں کی اکثریت جو سوئی ہوئی تھی انہوں نے ریئلائز کیا, اور ایران نے ریئلائز کیا کہ یار یہ ہرمز تو یہ تو ہم نے ان کی گردن پہ ہاتھ ڈال لیا ہے. وہ تو ساری پابندیاں ختم کرنے پہ تیار ہو گئے ہیں, وہ تو کمپنسیشن دینے پہ تیار ہو رہے ہیں, صرف نام بدل گیا نا, کمپنسیشن دینے پہ تیار ہو گئے ہیں, $300 دینے پہ تیار ہو گئے ہیں, وہ تو ہماری ساری شرائط مان رہے ہیں وداؤٹ اینی چینج ان کیپیسٹی, کیپیبلٹی. امیجن, ہم نے 12 ملکوں کے اندر ان کے اڈے اڑا دیے, ہم نے اسرائیل پہ بارش کر دی, ہم نے بیری جہاز اڑا دیے, بیری بیڑے ہٹ کر دیے, ہم نے ان کے اپاچی ہیلی کاپٹر گرا دیا, ہم نے 5th جنریشن جہاز گرا دیے. اینڈ سڈنلی وی ریئلائز کہ یار ہم تو بہت طاقتور لوگ ہیں, یہ ہم نے اپنے آپ کو کس غلامی میں پوری زندگی گزار دی,
اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمارے پاس اتنی طاقت تھی. انفیکٹ اٹ شاکڈ ایوری ون, ایون دی ایرانینس آر شاکڈ کہ یار واقعی اتنے طاقتور تھے ہم, یہ کیسے ہو گیا, یہ ہم نے اب تک کیا گول کے پیا ہوا تھا, کس نشے میں تھے کہ ہمیں احساس ہی نہیں تھا اس کا. when they did it the world learned. ٹھیک ہے, this is the lesson. آپ جتنی چاپلوسی کر لیں ایک دن وہ آپ کے پیچھے آئیں گے اور پھر آپ افسوس کریں گے. اس لیے ریئلائز کریں کہ آپ کے پاس, آپ کو بھی یہی انڈیپینڈنٹ پاتھ اپنے لیے کرنا ہے, آپ اس سے بہت زیادہ مضبوط ہے جتنے کہ وہ ہیں. اینڈ دس از دا وے, دس از واٹ وی نیڈ ٹو لرن. اس غلامی سے کچھ نہیں نکلے گا. غلامی کر کے, امریکہ کو سرو کر کے بھی آخر میں وہی ہوا کہ جنگ ہی ہوئی, ایران کے اوپر جنگ مسلط ہو گئی. ڈاکٹر صاحب اس کو اگر میں, کیونکہ ہم نے یہ بات کر لی کہ جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کو سروس کے طور پر دے کر مفادات حاصل کرنا ایک طریقہ کار ہے, ایک تھنکنگ ہے اسٹریٹجک تھنکرس کے اندر, تو وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دس از, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ کوئی آپشن نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے دنیا میں چلنے کا نا. لیکن طریقہ کار پھر کیا ہے, آپشن کیا ہے, آلٹرنیٹ کیا ہے, کیسے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پالیسی میکرز اور اسٹریٹجک تھنکرز ہیں وہ کیا ڈسکس کریں؟ دنیا کی اگر ریاستوں کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو بیسکلی آپ کو 4 قسم کی ریاستیں نظر آتی ہیں, اور یہ انسانی تاریخ کے اندر ایکچولی یہی آپ کو ڈویژن نظر آئے گی. اس سے ہٹ کر جو ہے تو کوئی چیز نہیں ہوگی. ٹاپ موسٹ نمبر 1 وہ نیشنز جو کہ لیڈ کرتی ہیں, دوسروں کی ذمہ داری اٹھاتی ہیں, مسائل کو حل کرتی ہیں, اینڈ ان کے پاس ایک ویژن موجود ہوتا ہے دنیا کس طریقے سے ہونی چاہیے. بھلے آپ لیڈنگ نیشنز کا ہیں, بھلے ان کو جو ہے تو سپر پاورز کا ہیں, بٹ دیز آر نیشنز دیٹ ہیو اے ویژن ود رسپیکٹ ٹو کہ بھائی لوگوں کے بیچ میں معاملات کیسے چلنے چاہیے. امریکہ ڈیفینیٹلی ہمارے سامنے اس ٹائم موجود ہے. سوویت یونین کسی وقت میں ہوتا تھا. یہ فرانس اور انگلینڈ رہے ہیں. خلافت جو ہے تو 1000 سال کے لیے رہی ہے, اور اس کا مطلب جس طریقے سے ہم دنیا کے معاملات کو چلاتے ہیں, بیکاز وی ہیڈ اے ویژن. ہمارے پاس ایک چیز موجود تھی جس کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے تھے. نمبر 2 جو ہے تو آپ کے پاس وہ ریاستیں ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نہیں چھیڑو, ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنے, ہم آزاد ہیں, ہم اپنے مفاد کا خود تعین کریں گے, ہم اپنے نقصان کا خود تعین کریں گے, آپ ہمارے معاملے کے اندر جو ہے تو کسی بھی طریقے سے دخل اندازی نہیں کرو گے. ابھی جو اٹلی کی میلونی اور ٹرمپ کے درمیان میں جو نوک جھوک ہوئی ہے سب کے سامنے ہے. حالانکہ ٹرمپ نے خالی اتنی بات کی تھی کہ یار وہ میرے ساتھ تصویر نکلوانے کے لیے مر رہی تھی. اس پہ کہا کہ بھائی وی ڈونٹ بیگ, اٹلی نور میلونی ایور بیگس. ٹھیک ہے, اس سے اپنے آفینس کے طور پر لیا کہ یار تم کیسے بات کر سکتے ہو میرے بارے میں کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں تصویر نکلوانا چاہتی تھی. تو انڈیپینڈنٹ نیشنز آئی مین دے آر ویری, یعنی اس حوالے سے بڑے حریص ہوتے ہیں, بڑے محتاط ہوتے ہیں کہ ان کی ٹرف کے اوپر کوئی انکروچ نہ کرے. ٹھیک ہے, اور زیادہ تر یورپ وغیرہ آپ کو جو ہے تو اسی طریقے سے خاص ویسٹرن یورپ کے جو کنٹریز وغیرہ ہیں, کینیڈا والوں کو دیکھ لیں, وہ اس سے پوری تقریر کر دی کہ یار آپ چھوٹے نیشنز کو اس طریقے سے دبانا نہیں چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں تک کہ اس نے انڈیپینڈنٹلی چائنا کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ جو ہے تو اپنے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی. اچھا, اس کے بعد والے جو 2 ہیں جس میں ابھی مثال کے طور پر بات ہوئی ایران کے حوالے سے, یہ کائنڈ آف جو ہے تو کیمپ پالیٹکس والے ہیں. تو اس میں سیٹلائٹ نیشنز آ جاتے ہیں. وہ نیشنز ہیں جو کہ اپنے انٹرسٹ کو کسی لیڈنگ پاور کے ساتھ, گریٹر پاور کے ساتھ جو ہے تو الائن کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے مفاد کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی جاپان موجود ہے, ساؤتھ کوریا موجود ہے, اسی میں ایران موجود ہے جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ایران نے اپنے مفاد کو امریکی مفاد کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہوئے, جوڑتے ہوئے جو ہے تو خطے کے اندر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کی. اسی میں ترکی بھی آ جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں, غزوہ خندق کے اندر مسلمانوں کی فوج 3,000 کی تھی, اور عربوں کا نیٹو راؤنڈ اباؤٹ 10,000 بندے جو ہے تو سامنے آئے, اور اس کے خلاف دفاع کرنے کے لیے ہمیں خندق کھودنی پڑی. اس سے اگلے سال صلح حدیبیہ ہوا. جیسے ہی صلح حدیبیہ ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے کے پورے میں کہوں گا کہ اگین ریجن کے اندر, یعنی اسلامی جو علاقہ تھا اس کے بارڈرز کے اوپر جتنی بھی چھوٹی بڑی جو بھی طاقت موجود تھی کوئی تفریق نہیں کی ہے. 2 سپر پاورز تو موجود تھیں, پرشین امپائر کی شکل میں اور رومن امپائر کی شکل میں. کیمپ پالیٹکس کی ضرورت تو یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں, اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے, دفاع کرنے کے لیے, اس کے ساتھ جڑ کر جو ہے تو کچھ بہت منافع کمانے کے لیے, اس کی آشیرواد جو ہم نے ابھی بات کی ہے
پاکستان کے اشرافیہ، پاکستان کے پالیسی میکرز جو ہیں تو وہ ہمیشہ گرانٹس کی شکل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا گرانٹ مل سکتی ہے ویسٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے، اور اسی گرانٹ کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر کیا سرنڈر کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فارس کی طرف دیکھا نہ روم کی طرف دیکھا، بلکہ ایکچولی ان کے ساتھ جو خط و کتابت ہوئی، اگر آپ اس خط و کتابت کی شان کو پہچانیں نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرشین امپائر 1000 سال کی امپائر ہے، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی جو ہے تو وہ رومنس کو شکست بھی دے چکے تھے، ان کو خط لکھتے ہیں اور وہ خط شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی خط کے اندر آپ یہ بھی مینشن کرتے ہیں اسلم تسلم، ٹھیک ہے، کہ اگر اف یو سرنڈر یو وڈ بی ان پیس، ٹھیک ہے۔ اسلم تسلم کا مطلب سمپل اتنا ہی ہے کہ اگر آپ سبمٹ کر جاتے ہو تو پھر آپ جو ہے تو پیس میں ہوگے، آپ جو ہے تو امن میں ہوگے۔ کین یو امیجن، مطلب آج جو ہے ایک بحیثیت آزاد ریاست کے آپ کے پاس ایک ویژن سب سے پہلے بات ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ پوٹن کو، ٹرمپ کو، شی کو خط لکھنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کیمپ جوائن نہیں کیا، بلکہ ان دونوں کو لکھا کہ بھائی دس از دا سپیریئر وے آف لائف، اس کو اگر آپ فالو کرو گے تو پورا تمہاری جو آبادی ہے اس کا ایمان لانے کا ثواب تمہارے کھاتے میں جائے گا، اینڈ اف یو ڈونٹ تو ان سب کا کفر کے اوپر رہنے کا گناہ تمہاری گردنوں کے اوپر موجود ہوگا۔ اور اس کے بعد کہا اسلم تسلم کہ سبمٹ اینڈ یو ول بی ان پیس، ٹھیک ہے۔ جو چوتھا ہمارے پاس کنڈیشن آ جاتی ہے وہ بھی کیمپ پالیٹکس کا ہی حصہ، مگر اس میں سمپلی یہی ہے کہ آپ نے آقا کس کو چننا، آپ نے پیور غلامی کرنی، اور آپ کے لیے اس بات میں فخر ہوگا کہ آقا نے مجھ سے کام لیا، ٹھیک ہے، سب کو چھوڑ کے مجھے بلایا، اتنے بہت سے غلام موجود تھے اور مجھے جو ہے تو اس نے خدمت کے لیے کہہ دیا، یہی میرا اعزاز ہے، یہی میری عزت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں ایران کے لیے بلا لیا، ہمیں دوحہ ایگریمنٹ کے لیے بلا لیا، ہمیں کشمیر کے تصفیے کے لیے بلا لیا، ہمیں غزہ کے لیے بلا لیا، تو جس ٹائم آقا نے بلایا اور آپ کچھ سروس ڈیلیور کر سکیں، اسی میں اصل چیز ہے۔ ایجپٹ ہے، سیریا ہے، اسی طریقے سے جو ہے تو سعودی عرب ہے، پاکستان، مطلب یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ چوتھی کیٹیگری کے کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی میں کس کی غلامی کروں۔ اس لیے شیری رحمان صاحبہ کا ایک آرٹیکل تھا میرے خیال ہے ڈان اخبار کے اندر، تو وہ لکھ رہی ہیں کہ ہمیں اسٹریٹجکلی جو ہے تو اپنے آپ کو ڈس الائن کرنا ہوگا، اپنے آپ کو امریکہ سے توڑتے ہوئے چائنا کے قریب ہونے کی کوشش کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہمارے اسٹریٹجک تھنکرز، ہمارے اشرافیہ جو ہے تو اس طریقے سے سوچ رہی ہے کہ اچھا ایک کے غلامی سے ہٹ کر دوسری کی غلامی کے قریب ہم اسٹریٹجکلی ہونا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت جلدی امریکہ سے تعلق توڑ لیں، نقصان ہو جائے اور بہت جلدی چائنا کی طرف چلے جائیں، کون سے کیمپ سے ہٹتے ہوئے دوسرے کیمپ میں جانا ہے تو غلاموں کو اچھا کھلاتے ہیں، کون سے جی بالکل بالکل ایگزیکٹلی۔ اب یہاں پر اصل سوال بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری امت، انسانیت کی طرف اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے ابھی تک مسلسل امتیں آتی رہی ہیں، یہ آخری امت ہے۔ اسی امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہداء علی الناس کہا ہے کہ یہ وہ امت ہے جس نے کہ دنیا کے معاملات کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اسی امت کو امت الوسطہ کہا ہے، دا ڈسٹنگوشڈ امہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی امت جو ہے تو آپ کے پاس کنتم خیر امت کہ بہترین لوگ ہو تم، جو کہ اخرجت للناس، انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو، جو تأمرون بالمعروف، جو کہ اچھائی بتاتی ہے کہ اچھائی کیا ہے، یہ اس امت کا رول ہے، ٹھیک ہے۔ اس رول سے جو ہے تو ہمیں پیچھے کھینچا گیا اور ہمیں چوتھے درجے پہ رکھا گیا، ہمیں پہلے پہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ ایگزیکٹلی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہمیں فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان کے اوپر ہم نے غلبہ حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دس واز دی ٹاسک جو کہ اس امت کے حوالے ہوا تھا، اور الحمدللہ ہم نے تقریباً 1300 سال اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ہے تو ایک زبردست قسم کا ایک ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی ہمارے اوپر مسلط ہے، جو کہ اسی ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی کی ضد کے اوپر اپنی عوام کے اوپر ظلم کرتی ہے، اس کو دباتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو، اسلام ہمیشہ ڈومینیٹ کرتا ہے، ولا یعلا علیہ، اور اس کے اوپر کسی کو ڈومیننس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے،
ٹھیک ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہمیں نظر آتا ہے جس ٹائم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہیمن کے ساتھ بات کر رہے ہیں, یرموک میں وہان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, جس ٹائم ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں تو وہ رستم کے ساتھ بات کر رہے ہیں, وہ قتیبہ بن مسلم چائنا کی سفارت کے ساتھ بات, بلکہ مسلمانوں کا جب بھی کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے آپ کو ایگزیکٹلی یہ مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے کہ وی آر سپوز ٹو بی ڈومیننٹ, ہم کبھی بھی دب کے نہیں رہ سکتے. اس لیے وہ صلیبی آئے, وی جمپڈ بیک, تاتاری آئے, ہم واپس اٹھ کے آئے ہیں کہ وی انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ یہ ہمارا جو ہے تو کبھی بھی دب کے نہیں. لازم بات ہے, انسان ہے, اونچ نیچ آتی ہے, نارمل سی بات ہے اونچ نیچ کا آنا, مگر اس بات کو ایک فیٹ اکمپلی مطلب سمجھ لینا کہ بس ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم ویسٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ اب نارمل ہے. یعنی اسلام یا مسلمان جو ہیں وہ عالمی منظر نامے میں اپنا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں, نہ کہ کسی کے ایجنڈے میں اپنا حصہ تلاش کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ آلٹرنیٹ سوچ یا ایک آلٹرنیٹ اسٹریٹجک تھنکنگ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. عمران صاحب میں بہت سمپل سوال کروں گا, کیا ہم یہ سوچ اپنا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, پاکستان کر سکتا ہے؟ میں آپ کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب دیتا ہوں, کیوں نہیں کر سکتے. کیا سوویت یونین کو شکست کس نے دی تھی؟ وہ سپر پاور نہیں تھا. کیا انڈیا کی ایئر فورس گراؤنڈ کس نے کی تھی؟ وہ ہماری ایئر فورس نہیں تھی. ابھی 1 سال پہلے, ٹھیک ہے, 1 سال پہلے ہم نے کی نہیں کی. ہم نے تو بالاکوٹ کے درختوں کا بدلہ بھی لے لیا تھا 2019 میں, ٹھیک ہے, ہم نے بالاکوٹ کے درختوں کا بدلہ لیا. اب اس ایران امریکہ جنگ کے دوران جب یہ خبر تھی کہ ہم نے اس وفد کو لانا ہے اور وفد کو لاتے وقت جو ہے اسرائیل یا فلاں حملہ کر سکتا ہے, اور ابھی خبریں آ رہی درمیان میں UAE نے بھی حملہ کیا, سعودی عرب نے بھی حملہ کیا تھا, اس کے اندر ایئر کوریڈور بنا کے کون لے کر آیا تھا؟ ہم لائے تھے کہ نہیں لائے تھے؟ ٹھیک ہے, ہم نے کیا. اسرائیل کے جہاز کو کس نے گرائے اب تک؟ پاکستان نے گرائے ہیں. تو افغانستان کے اوپر آج چڑھائیاں کون کر رہا ہے؟ غلط صحیح کو 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں, پاکستان کر رہا ہے. اس ایران کے اوپر ہم نے حملے کیے, ٹھیک ہے, جب وہاں سے اٹیک ہوا ہم نے اس کے اوپر حملے کیے تھے. ہم ہر جگہ کر رہے ہیں, لیکن تب جب وہ کہتے ہیں اپنے لیے نہیں کر رہے, اسلام کے لیے نہیں کرے, اللہ کے لیے نہیں کرے. میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں, ابھی یہ ماریو نوفل کے ساتھ ایک پروگرام ہوا ہے جس میں پیپ ایسکوبار وغیرہ اور یہ دوسرے بھی بیٹھے ہوئے تھے. آلدو یہاں کے اسٹریٹجک سرکل نے ریفیوٹ کیا, بٹ 1 منٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب جب عاصم منیر صاحب تہران گئے اور خبر آئی کہ جناب اسرائیل اس کو مارنے کا منصوبہ بنا رہا ہے, تو پاکستان سے میسج گیا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو اسرائیل صفاستی سے مٹا دیا جائے گا. کیسے؟ غزہ کے لاکھوں لوگ مارے گئے, شہید ہو گئے. اس وقت تو آپ کو آپ کہتے تھے میرے پاس تو ایئر کوریڈور نہیں ہے, میرے پاس تو گرانڈ لائن آف کمیونیکیشن نہیں ہے, میں کیسے کروں, ہماری اکانومی کمزور ہے. اور ابھی عاصم منیر صاحب کو خطرہ ہوگا, امریکہ کو کوئی ضرورت ہوگی تو ہم چڑھائی کر دیں گے. ہم اپنا پورا ملک قربان کر دیا ہم نے امریکہ کے لیے, یہ فارن ٹیرر کے اندر پورا ملک سیکریفائس کر دیا. تو یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے پاس فل کیپیسٹی ہے. مسئلہ کیپیسٹی کا نہیں, مسئلہ یہی ہے. دیکھیں اکمل صاحب نے مثالیں دی, منگول جب آئے تھے نا تو ایک ٹائم پہ مسلمان نا اتنے مبہوت اور شاکڈ اور وہ نا ایک اس حالت میں چلے گئے تھے کہ ایک منگول 100 مسلمانوں کو مارتا تھا. مسلمان سمجھتے تھے کہ کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا. اور پھر مصر کی ولایہ کے اندر قطز اور بیبرس جیسے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا, مائنڈ سیٹ چینج کروایا کچھ مسلمانوں کا, اور ان کو ریڈی کیا اس بات پہ, اور ہم نے ان کو شکست دے دی. وہی لوگ, وہی مسلمان ان منگولوں کا قتل عام کر رہے تھے, ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے. جبکہ یہ مسلمان جب منگول آتے تھے 100 کہا جاتا ہے, یہ ریکارڈڈ ہے, کہا جاتا ہے کہ وہ ایک منگول 100 مسلمانوں کو مارتا تھا. نہیں, وہ کہتا تھا کہ تم یہاں کھڑے رہو, میں تلوار لے کر آتا ہوں, اور وہ وہاں کھڑے رہتے تھے, وہ پھر آ کر ان کو مارتا تھا. سو دس از آل مائنڈ سیٹ. ہم نہیں کر سکتے. میں آپ کو دیکھیں یادر صاحب بڑا کھل کے کہتا ہوں, جو کہتا ہے نا کہ نہیں ہو سکتا, میں کہتا ہوں اس بندے کو ہٹا دو. یہی ایران کے کمانڈرز بھی کہتے تھے, وہ ہٹ گئے نا, اور آئے, انہوں نے کر کے دکھا دیا. میں آپ کو ابھی کہہ چکا ہوں, انہوں نے کہا تھا 5th جنریشن جہاز ریڈار پہ نظر ہی نہیں آتا, آپ کیسے ماریں گے, گرا دیا. ویڈیو بنا بیڑوں کے اوپر پرندہ پر نہیں مار سکتا, میزائل مار دیا ہم نے اس کو. یہ ریڈار جو ہے نا اتنے اسٹرانگ ریڈار ہیں اور یہ اتنا بڑی اڈے ہیں, کر دیا ہم نے. یہ 3 لیئرز آف ایئر ڈیفense سسٹم ہے, ڈیوڈ سلنگ ہے جناب, پیٹریاٹ ہے, تارڈ ہے. میزائل بارش کی طرح گر رہے تھے ان کے اوپر. یہ سب نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. یار ہٹو یار یہاں سے. مسئلہ تم ہو, مسئلہ کیپیسٹی نہیں ہے, ہماری فوج کا نہیں ہے, مسئلہ عوام کا نہیں ہے, قربانی کا نہیں ہے, اکانومی کا نہیں, مسئلہ تم میں ہے جو کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. مسئلہ اس میں ہے, اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے. بالکل ایران کر سکتا ہے, آپ نہیں کر سکتے.
ایران کے پاس آپ سے زیادہ ویپنز ہیں, زیادہ بڑی آرمی ہے, زیادہ کیپیسٹی ہے, زیادہ بڑی اکانومی ہے, وہ سینکشنز کے اندر بیٹر ہے. آپ کی میزائل ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں 18 میک کا جو ہے, جو وہ آپ کا شاہین 3 جو ہے ادھر تک پہنچتا ہے, 2300 کلومیٹر پہ پہنچتا ہے, 3000 پہ پہنچتا ہے. آپ نہیں کر سکتے. صرف وہ کہیں تو سب ہو سکتا ہے, جب اللہ کے لیے کرنا ہو تو نہیں ہو سکتا. اٹس آل دیئر, مسئلہ سارا ادھر ہے. بہت شکریہ عمران صاحب, آپ نے کافی تفصیل سے ہمیں سمجھا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب, میں اگر اسی کو لے کر آپ کی طرف آؤں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ایک اسپیکٹ تو ہم بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں جس کے اندر مٹیریل پاور یا فائر پاور یا دنیا کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھنا, لیکن اس کے علاوہ بھی تو اسپیکٹس ہوں گے جو کہ ایک لیڈنگ نیشن یا اس طرح کی سوچنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہے. فار ایگزامپل ون آف دی اسپیکٹ از کہ دنیا کے مختلف خطوں کو اگر لیڈ کرنا ہے تو ان کے بارے میں آپ کی ایک رائے ہونی چاہیے, ایک ویژن ہونا چاہیے ان کے بارے میں. تو باقی جو اسپیکٹس ہیں, کیا ان کے اندر بھی ہمارے پاس اہلیت یا استطاعت موجود ہے کہ ہم باقی اسپیکٹس بھی پورے کرتے ہوں اس چیز کے؟ ڈیفینیٹلی. اس میں دیکھیں, میرے نزدیک جو ایک امپورٹنٹ بات ہے, سب سے پہلے جو اپنے ویژن کی بات کی ہے, اس ویژن کے اوپر اعتقاد کا ہونا کہ دس از جسٹس, دس از کریکٹ, دس از دی مورل پوزیشن. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اس وقت ہمارے پاس ایڈوانٹیج حاصل ہے ایک پورے جو ہے تو 1400 سال کی ہائنڈ سائٹ کا, کہ اسلام نے دنیا پر, جیسے پہلے بھی بات ہوئی, بحیثیت ایک سپر پاور کے بھی وقت گزارا ہے. ہم نے دنیا کے معاملات چلائے ہیں. ٹھیک ہے, مراکش سے لے کر یورپ ویانا سے لے کر نیچے انڈونیشیا تک جو ہے تو ہم نے بہت سی اقوام کے معاملات چلائے ہیں. ہم نے ٹمبکٹو کا شہر کھڑا کیا, ہم نے سمرقند بخارا کا شہر کھڑے کیے. ہمارے جس طریقے سے پیرس اور لندن اور واشنگٹن امیر ہوئے دنیا سے دولت کو لوٹ کے نہیں, بلکہ مسلمان جہاں گئے وہاں پر تہذیبیں کھڑی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے انسانیت کی ذمہ داری اٹھانی کیسے ہے, اس کا پورا ایک ویژن موجود ہے. آپ ذرا ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے, جس وقت صحابہ کرام جو ہیں تو وہ عریبین پیننسولا سے باہر نکل رہے تھے اور پرشین امپائر اور رومن امپائر کے پاس جا رہے تھے, تو ان کے پاس یہ کہنے کے لیے نہیں تھا کہ ہم نے 1000 سال رول کیا ہے, کہ ہم نے بغداد اور قرطبہ اور استنبول اور دہلی جیسے شہر کھڑے کیے ہیں, بلکہ وہ صرف یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس ایک نبی آیا ہے اور اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم دنیا کے لیے ماڈل دینا چاہتے ہیں کہ یار یہ نیشن سٹیٹس کی بیسس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے پنجرے آپ نے دنیا کے لیے بنائے ہوئے ہیں, یہ ظلم ہے, اس کو ہٹا دو. ہم دنیا کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ جو کاغذی کرنسی اور ڈالر ہیجیمنی ہے, یہ دنیا کے ساتھ ظلم ہے. دنیا میں صرف اور صرف جو ہے تو سونا اور چاندی کی بنیاد پر ٹریڈ ہونا چاہیے, جو سب کے ساتھ برابر ہے, کسی کے پاس ایڈوانٹیج اس کا حاصل نہیں ہے. اسلام کے پاس ایک سسٹم, ایک ماڈل موجود ہے جو کہ تمام دنیا کے لوگوں کو ٹریٹ کرتا ہے, اس کے معاملات کو جو ہے تو ہینڈل کرتا ہے. اسلام جب لوگوں کو سود سے آزاد کرے گا, جب اسلام لوگوں کو جو ہے تو ملکیت عامہ کو واپس اپنی جگہ پہ لے کر آئے گا, اور جو سیٹوں کی اجارہ داری ہے اور سیٹوں کی لوٹ کھسوٹ ہے, اس وقت انگلینڈ کے اندر بھی بجلی جو ہے تو پچھلے سالوں کے مقابلے میں 6 گنا بڑھ چکی ہے. صرف ہماری بجلی کا مسئلہ ہے, ہم تو بجلی کو رو ہی رہے ہیں. انگلینڈ اٹھا لیں, فرانس اٹھا لیں, ساؤتھ افریقہ اٹھا لیں, وہاں پہ بھی یہی معاملہ چل رہا ہے. چونکہ یہ ماڈل کی بات ہے, ویژن کی بات ہے, ان کے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس صرف موجود ہے. اب اچھا, جو آپ نے ایک بات رکھی ہے بیچ میں, اکثر اوقات ہمارے سامنے یہ سوال رکھ دیا جاتا ہے جہاں پر کہ ہم سمپلی مٹیریلسٹکلی سوچ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, طاقت جو ہوتی ہے تو اس کے 3 درجے ہیں. سب سے نچلا درجہ مٹیریل طاقت کا. ٹھیک ہے, مٹیریل طاقت سے اوپر پھر آپ کے پاس مانوی طاقت یا مورل جو ہے تو اسٹرینتھ آ جاتی ہے, مورل پاور آ جاتی ہے. کہ جب مٹیریل اسٹرینتھ کے ساتھ مورل اسٹرینتھ جڑ جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس ایک ایسی لڑنے والی فوج آتی ہے. اس وقت دنیا میں زیادہ سے زیادہ, اگر مثال کے طور پر امریکہ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت بار بار وہ پیٹ ہیگسیت ہو, جے ڈی وینس ہو, وہ کہتے ہیں پچھلی جنگوں کے مقابلے میں یہ جنگ فرق ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں. اس کے لیے بیچ میں بائبل کو لانا پڑتا ہے. پچھلی جنگوں پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ افغانستان میں ہم کیوں لڑ رہے ہیں. ہمارا فوجی اس لیے بیمار ہو جاتا تھا, ذہنی مریض بن جاتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ افغانستان میں ہم کیوں لڑ رہے ہیں, عراق میں ہم کیوں لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مورل ہائی گراؤنڈ بار بار جو ہے تو امریکن اگر تھنکرز کو آپ دیکھیں, اسٹریٹجک جو پالیسی میکرز ان کو دیکھیں, وہ بار بار جو ہے کہ آرگومنٹ لے کے آتے ہیں کہ بھائی اس بات کی کلیئرٹی ہونا کہ ہمارے پاس مورل ہائی گراؤنڈ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی کی بنیاد پر لوگ لڑتے ہیں نا. اس سے اوپر ایک درجہ موجود ہے اور وہ سب سے پاورفل چیز ہے, اور وہ ہے اسپرچول پاور.
جب آپ کے پاس یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ میں مامور باللہ ہوں، کہ اللہ کی طرف سے مامور کیا گیا ہوں، جب آپ کو اس بات کا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ میں ایک ایسے مشن پر ہوں، ایسے آبجیکٹو کے پیچھے ہوں جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہوا ہے، اور میری کامیابی، ٹھیک ہے نا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے پر ہے۔ ٹھیک ہے، مٹیریل طاقت کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ہمیں فرماتے ہیں جب 1-10 کا مقابلہ ہو، ٹھیک ہے نا، 1-10 کا مقابلہ ہو تو آپ کا میدان جنگ سے پیچھے ہٹ جانے میں اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کو نیچے 1-2 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کر آئے۔ ہم لازم بات ہے یہاں پر کوئی فنیٹکلی کسی میدان جنگ کے اندر کودنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اسپیشلی اس بات کے اوپر کہ کس طریقے سے جو ہے تو یہ طاقت کے درجات کے اندر جہاں پر مٹیریل اور اسی طریقے سے مورل اور مورل سے اوپر اسپرچول، صرف اسلام ان تینوں کو آپس میں کمبائن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خالی اسپرچول کہاں بس اللہ میرے ساتھ ہے اور کود جو جنگ میں، نہیں، یہ تینوں جو ہیں تو طاقتوں کو صرف اور صرف اسلام آپس میں کمبائن کرتا ہے کہ آپ کے پاس مٹیریل اسٹرینتھ موجود ہے، GF-17 ہیں، زرار خالد ٹینکس ہیں، آپ کے پاس اسی طریقے سے میزائلوں کی بات آتی ہے تو اس کے پورے ہمارے پاس بڑے بڑے لمبی فیملیز موجود ہیں۔ پھر ساتھ میں مانوی طاقت کی جب بات آتی ہے کہ وی آر آن دا رائٹ، حق پر ہیں، اور پھر یہ بات جاننا کہ اس مشن پر اگر ہم ہوں گے اور اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو اس سے بڑھ کر اور پاورفل کمبینیشن کیا ہو سکتا ہے۔ اس بات کو ریئلائز کرنا اور ریکگنائز کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ انسان کو ریسکیو کیا جائے، انسان کے بنائی ہوئی آئیڈیالوجی سے، اور ایک اللہ کے دین کی طرف لایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس اعزاز کو، اس جو ہے تو عزت کو، اس مقام کو پہچان لینا اور اس پہ چلنا، یہی تین طاقتوں کو آپس میں کمبائن کر لینا ہے، انٹیگریٹ کر لینا ہے کہ اسپرچول، مورل، مٹیریل اسٹرینتھس۔ اور یہ بات بھی بہت واضح ہے، مطلب میں تو کہوں گا کہ دن میں سورج نکلتا ہے اس سے زیادہ واضح ہے کہ ان تمام اسپیکٹس کے اندر جو ٹاپ آف دی لسٹ ہے وہ اسلام ہے، یعنی اسلام، جس سے مورل گراؤنڈ اسلام سے ہائر کسی نے بھی نہیں دیا ہوا، اسپریچول گراؤنڈ اسلام سے ہائر کسی نے بھی نہیں دیا ہوا، ویژن دنیا کے لیے وہ اسلام سے زیادہ بڑا ویژن کسی نے بھی نہیں دیا ہوا، اور مٹیریل طاقت بھی ماضی گواہ ہے اس بات کا کہ مسلمانوں سے زیادہ مٹیریل طاقت کسی نے اکٹھی نہیں کی اس کے اندر۔ تو اسلام تو ان ساری اسپیکٹس کے اوپر جب فرسٹ چیز مسلمانوں کو قرار دے رہا ہے یا مسلمانوں کو دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے دنیا میں بہرحال وی آر دی رائٹ فل لیڈرز آف دی ورلڈ۔ تو عمران صاحب، میں اگر کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ سے ایک آخری کمنٹ لے لوں اس کے اوپر، اور میرا خیال میں یہ ایک امپورٹنٹ کمنٹ ہوگا، وہ یہ کہ اگر تو جو اس وقت پاکستان کے پالیسی میکرز ہیں، اسٹریٹجک تھنکرز ہیں، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر تو وہ اس پروجیکٹ کے اوپر، اس مشن کے اوپر اللہ کی طرف سے جو عائد ہوا ہے اس پر لبیک کہہ دیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر وہ لبیک نہ کہیں تو پھر کیا سے آگے کیسے چلنا ہے، ہم نے کیسے اس مشن کو، پاکستان کا مشن کیسے بنانا ہے؟ دیکھیں، اب جو انکار کر رہے ہیں نا، اس کے سامنے اتنے واضح شواہد موجود ہے کہ وہ غلط پہ کھڑا ہے۔ غزہ کا شہر اتنی بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑا رہا، اس نے ڈیفینڈ کیا۔ افغانستان ایک سپر پاور کے سامنے کھڑا رہا، انفیکٹ پاکستان نے بھی ان کی مدد کی، باقیوں نے بھی ان کی مدد کی، اس کے باوجود وہ کھڑا رہا اور شکست دی تھی اس نے۔ ایران پابندیوں کے باوجود اس نے امریکہ کو شکست دی۔ اگر یہ سب کچھ ان کو یہ ریئلائز کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہر درمی پہ کھڑے ہیں۔ یہ واضح شواہد کسی بھی ایک ریشنل باشعور شخص کا دماغ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ تاریخ میں کچھ کر چکے ہوں، آج اس کا دماغ کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے، جبکہ اس کا یہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے اور ان کا مولا کوئی نہیں، اور ان کو یہی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان قربانی دینے سے نہیں ڈرتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قتلانا فی الجنہ، ہمارے مقتول جنت میں ہے، وقتلاکم فی النار، اور ان کے مقتول دوزخ میں جائیں گے، تو ہم قربانیوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتے تو پھر وہ لوگ جو اس ویژن کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو اسلام کے مشن کو کیری کرتے ہیں، ان کو معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ ان لوگوں سے پاور لے کر اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا، کیونکہ بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عائد فرض ہے۔ یہ کوئی جسٹ بینیفٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہم سب مامور ہیں اس کام پہ، والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ پہ، کہ
اللہ نے رسول ہدایت دین حق کے ساتھ بھیجا کس کام کے لیے؟ لیظہروا علی دین کلہ. تو یہ مشن ہمیں ہر صورت پورا کرنا ہے. ہم چند لوگ جنہوں نے اپنا دماغ بند کر دیا ہے, ہم ان کے سامنے ہوسٹیج نہیں ہو سکتے. پوری قوم, پورے پاکستان, پوری امت ہوسٹیج نہیں ہو سکتی ان چند لوگ کے ہاتھوں میں. ہمیں ان کے بجائے طاقت لینی ہوگی اور اس پاکستان کو اور اس امت کو اس راستے پہ چلانا ہوگا. آپ دونوں مہمانان کا بہت شکریہ, آپ نے آج ہمیں خصوصی وقت دیا. ناظرین, میں اس بات کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ ختم کروں گا کہ دنیا میں ہر خطہ اپنے آپ کو ری الائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور بعض اوقات دنیا کے اندر صدی میں ایک ایسی اپرچونٹی آتی ہے جس کو ہم گولڈن اپرچونٹی کہتے ہیں. ایک ایسا وقت, اس وقت مغرب کمپلیٹلی ڈس انٹیگریٹڈ ہے, وہ یونیفائڈ فرنٹ کے اوپر نہیں کھڑے, وہ آپس میں بد اعتمادی کا شکار ہیں, ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے واضح طور پر سامنے آ چکے ہیں. مسلمانوں کا ایک ملک, پورا خطہ بھی نہیں, صرف ایک ملک ان کو آنکھیں دکھا دے تو وہ بے بس ہو جاتے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے مسلمانوں کو راضی کریں, کیسے ان سے واپس وہ مفادات حاصل کریں جو کہ ہم نے کئی سالوں سے ان سے لیتے رہے, اور اب وہ انکاری ہیں ہمیں وہ مفادات دینے پہ, تو وہ بے بس ہیں, وہ نہیں سمجھ رہے کہ اب کیسے آگے کی طرف چلا جائے. اس وقت میں ایک ایسے لیڈرشپ کی ضرورت ہے, ایک ایسے بولڈ سٹیپ کی ضرورت ہے جہاں پر مسلمان بطور امت یہ کہیں کہ اب ورلڈ آرڈر اسلام کے مطابق چلے گا, اب ورلڈ آرڈر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلے گا, اور وہ امت کو یکجا کر کے پوری دنیا کو یہ بتائیں کہ کس طرح اس دنیا کے اندر زندگی گزاری جاتی ہے, چاہے معیشت چلانی ہو, سیاست چلانی ہو, یا کچھ بھی اور چلانا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.